حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے ہیں کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالی نے مجھ پر نازل کی ہے۔ اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ صفوان بن یعلا بن امیہ نے خبر دی کہ میرے والد یعلا کہا کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہو۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایہ کر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ موجود تھے۔ ایک شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ہے جس نے خوشبو میں بسا ہوا ایک جبہ پہن کر احرام باندھا ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یعلا کو اشارہ سے بلایا۔ یعلا آئے اور اپنا سر اس کپڑے کے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ کیا گیا تھا اندر کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے سانس لے رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر یہ کیفیت دور ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جس نے ابھی مجھ سے عمرہ کے متعلق فتویٰ پوچھا تھا وہ کہاں ہے؟ اس شخص کو تلاش کر کے آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو خوشبو تمہارے بدن یا کپڑے پر لگی ہوئی ہے اس کو 3 مرتبہ دھو لو اور جبہ کو اتار دو، پھر عمرہ میں بھی اسی طرح کرو جس طرح حج میں کرتے ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جنگ یمامہ میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلا بھیجا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے قاریوں کی شہادت ہو گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قرآن بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے، اور یوں قرآن کے جاننے والوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کس طرح کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ تو ایک کار خیر ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات مجھ سے بار بار کہتے رہے۔ آخر اللہ تعالی نے اس مسئلے میں میرا بھی سینہ کھول دیا اور اب میری بھی وہی رائے ہو گئی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ زید رضی اللہ تعالی عنہ جوان اور عقل مند ہیں، آپ کو معاملہ میں متہم بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے بھی تھے، اس لیے آپ قرآن مجید کو پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے تو میرے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ ان کا یہ حکم کہ میں قرآن مجید کو جمع کر دوں۔ میں نے اس پر کہا کہ آپ لوگ ایک ایسے کام کو کرنے کی ہمت کیسے کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ ایک عمل خیر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ برابر دہراتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرا بھی ان کی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سینہ کھول دیا۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا کی تلاش شروع کر دی، اور قرآن مجید کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں، پتلے پتھروں سے جن پر قرآن مجید لکھا گیا تھا اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے جمع کرنے لگا۔ سورۃ التوبہ کی آخری آیتیں مجھے ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملیں۔ یہ چند آیات مکتوب شکل میں ان کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ سے سورۃ توبہ کے خاتمہ تک جمع کے بعد قرآن مجید کے یہ صفحے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محفوظ تھے۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تک وہ زندہ رہے اپنے ساتھ رکھا، پھر وہ ام المؤمنین حضرت بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محفوظ رہے۔